وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حمد و ثنا کے بعد اس مسجد جامعہ غوث الاعظم کے امام و خطیب اور اس ادارے کے محتمم مفتی فاروق مدنی صاحب اور انتظامیہ کے دیگر افراد اور میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب شعبہ حفظ اور شعبہ درس نظامی کے جو امتحانات ہوئے ان کے نتائج اور اسی طرح جو عبادات کورس، تفسیر کورس ہوا خواتین کے لیے، اس کے لیے یہ تقریب منعقد کی گئی ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے اس جامعہ کے مختلف طلباء نے علم کی فضیلت کے حوالے سے آپ کے سامنے اردو میں، انگریزی میں اور عربی میں خطاب کیا۔ تو مسلمان کے لیے علم سے چھٹکارا نہیں ہے۔ میں نے بھی خطبے میں آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، سورہ توبہ آیت نمبر 122، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو علم کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ۔ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ علم کے حصول کے لیے سارے ہی مسلمان اپنے گھروں سے نکل پڑیں، کیونکہ دنیا کے اور بہت سے کام ہیں جو اہمیت رکھتے ہیں۔ معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، زراعت بھی ہے، تجارت بھی ہے، صنعت و حرفت بھی ہے۔ ہر شعبے کی اپنی جگہ پر ایک اہمیت ہے، اور اللہ نے ہر ایک میں صلاحیتیں بھی مختلف رکھی ہیں۔ سب کو اللہ نے نہ ایک رنگ کا بنایا، نہ ایک زبان کا بنایا، نہ ایک قد کا بنایا، نہ اسی طرح ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ تو یہ چیز تو انسان کو بہت حرج میں ڈال دے گی کہ سب کے سب ایک ہی شعبے کی طرف چل پڑے، دیگر سارے کام چھوڑ دیں۔ تو وما کان المؤمنون، تو یہ مومنوں کے لیے مناسب بھی نہیں ہے، ان کے حال کے مطابق بھی نہیں ہے کہ سب کے سب ہی نکل پڑیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی بھی نہ نکلے، سب علم کو چھوڑ دیں، سب دنیا کے معاملات میں لگے رہیں۔ تو
تو اللہ نے فرمایا فلولا نفرا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ من کل فرقۃ منہم طائفہ، کہ ہر جماعت میں سے، ہر قوم میں سے، ہر علاقے میں سے، ہر شہر میں سے، ہر ملک میں سے کچھ لوگ نکلیں، ایک طائفہ نکلے، ایک لوگوں کی جماعت نکلے، کیا کرے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیں، دین کی سمجھ حاصل کریں، دین کی فقہ میں مہارت حاصل کریں، عالم بنے، مفتی بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، شیخ الاسلام بنے، شیخ الحدیث بنے، مفتی اعظم بنے۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل کر دین کی مہارت حاصل کرے، دین میں فقاہت حاصل کرے، اور اس کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ جب وہ فریضہ علم حاصل کر لیں، علم میں مہارت حاصل کر لیں، فراغت کی سند حاصل کر لیں، اس کے بعد اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو اللہ کا ڈر سنائیں، دین کے احکامات ان تک پہنچائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ لوگ جو خود علم حاصل نہیں کر سکے، جو علم کے لیے اپنے آپ کو وقف نہ کر سکے، وہ ان کی باتیں سن کر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں جن سے بچنا ان کے لیے لازم ہے۔ تو یہ اس آیت میں اللہ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا۔ ایک تو وہ کہ جو علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، یعنی دین کے طالب علم، دین کے علماء، ایک یہ گروہ ہے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ان کی باتیں سن کر، ان کی ہدایات پر عمل کر کے وہ اللہ کی فرما برداری کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں گے۔ تو ایک کا کام دین کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچانا ہے، اور جن تک پہنچایا جائے ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہوں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ ہیں۔ لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو جی دین سیکھنا، علم سیکھنا تو یہ صرف مدارس کے طلباء کا کام ہے، یہ تو صرف علماء کی ذمہ داری ہے، ہمارا کوئی کام نہیں۔ تو یاد رکھیے دو طرح کے علم ہیں۔ ایک وہ علم ہے کہ جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، جو حدیث پاک میں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں کسی کا استثناء نہیں ہے کہ میں کاروباری ہوں، میں زراعت پیشہ ہوں، میں ماہر سماجیات ہوں، آپ جو کچھ بھی ہوں، لیکن ایک علم ایسا ہے جس کا حاصل کرنا ہر ایک پر لازم ہے، اور وہ کیا ہے کہ مثلا اب بچہ بالغ ہوا، اس پہ نماز فرض ہو گئی، تو نماز تو مرد نے بھی پڑھنی ہے، عورت نے بھی پڑھنی ہے، چاہے آپ جس شعبے سے بھی وابستہ ہوں، نماز تو فرض ہے۔ تو نماز کے احکام اس حد تک سیکھنا کہ جس سے نماز کی صحت ادا ہو سکے، طہارت کے اتنے مسائل سیکھنا
کہ جس سے آپ کی طہارت درست ہو سکے، یہ ہر ایک پر فرض ہو جائے گا۔ ایسے ابھی ماہ رمضان کی آمد ہے تو روزے فرض ہوں گے۔ جو بھی اس مہینے کو پائے گا، من شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اللہ کا حکم ہے۔ اب روزہ کیسے درست ہوتا ہے، کن چیزوں سے بچنا اس میں ضروری ہے، کیا کیا ہم روزے کی حالت میں کام کر سکتے ہیں، یہ سیکھنا بھی ہر ایک پر لازم ہوگا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ تو صرف عالم صاحب کا کام ہے، بھائی روزے تو ہر ایک نے رکھنے، صرف عالم نے تو نہیں رکھنے، صرف مدارس کے طلباء نے تو نہیں رکھنے، یہ تو ہر ایک پر لازم ہے۔ ایسے ہی اللہ نے اگر مال دیا ہے تو اس کی زکوٰۃ نکالنا بھی مسلمان پر فرض ہے۔ اگر صاحب نصاب ہے تو کتنا مال ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، کب دینی پڑتی ہے، کس کس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ سارے باتیں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر ہم تجارت کرتے ہیں تو کس طرح ہمیں خرید و فروخت کرنی چاہیے، کن چیزوں سے بیع باطل ہوتی ہے، کن چیزوں سے بیع فاسد ہوتی ہے، کہ کیا باتیں اللہ نے منع کی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، جو آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ سود حرام ہے، کن کن چیزوں سے سود ہو جاتا ہے، کیا کیا چیزیں رشوت بن جاتی ہیں، یہ ساری باتیں جاننا ہم پر لازم ہے۔ اگر ہم ملازمت کرتے ہیں تو ملازمت کے احکام جاننا بھی ہم پر ضروری ہے۔ تو یہ وہ علوم ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہیں ہے، ہر ایک کو جاننا پڑے گا۔ لیکن دین کے جمی احکام کو جاننا، اس میں مہارت حاصل کرنا، باقاعدہ ایک عالم دین بننا، یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، نہ ہر ایک میں اس کی صلاحیت ہے کہ وہ عبادات کے مسائل بھی جانے، وہ معاملات کے مسائل بھی سیکھے، وہ حدود اور قصاص کے معاملات بھی جانے، سیاسیات کے معاملات بھی دیکھے، حضر و الاباحت کے معاملات بھی جانے۔ تو یہ حدیث کا بھی ماہر ہو، تفسیر کا بھی ماہر ہو، قرآن کی فقہ کا بھی ماہر ہو، عقیدے کا بھی ماہر ہو، کہ اگر کوئی دشمن اسلام یا گمراہ بددین ہمارے عقیدے پر اعتراض کرے، ہم پر کوئی سوال اٹھائے، تو اس کے سوال کا وہ جواب دیا جائے، اسلام کی حقانیت کو ان کے سامنے واضح کیا جائے۔ تو ہر ایک میں تو یہ صلاحیت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں اس علم کا ذکر فرمایا ہے جس کو ہم فرض کفایہ کہتے ہیں، کہ اگر کسی ایک شہر سے، ایک گاؤں سے، ایک علاقے سے کچھ لوگ اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر لیں کہ وہ دین کی مہارت حاصل کریں گے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کی ذمہ داری کو اپنی طرف سے ادا کر سکیں، تو اللہ نے ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے کہ سارے لوگ عالم دین نہیں بن سکتے، لیکن کچھ لوگوں کا عالم بننا یہ ضروری ہے، کچھ لوگوں کا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا یہ ضروری ہے۔ اور جو علماء ہیں، جو طلباء ہیں، ہمیں ان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ یہ ہماری طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں۔ فرض کفایہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں کچھ لوگوں نے بھی وہ فرض ادا کر لیا تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کسی نے بھی نہیں کیا تو سب کے سب گناہگار ہوتے ہیں جن جن کو اس کی خبر ہوتی ہے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ پڑھنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے۔ اب مسجد میں جنازہ آیا،
کچھ نمازیوں نے پڑھ لیا، کچھ چلے گئے، تو جو چلے گئے وہ گناہگار نہیں ہوں گے اس صورت میں کہ جب کچھ اور لوگوں نے جنازہ ادا کر لیا ہے۔ تو جن لوگوں نے جنازہ پڑھا انہوں نے ان جانے والوں کی طرف سے بھی پڑھ لیا، ان کی ذمہ داری بھی انہوں نے ادا کر دی۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ پڑھتا، جنازہ ایسا ہی رہ جاتا، تو پھر جتنے لوگوں کو پتا تھا وہ سارے گناہگار ہوتے۔ تو ایسے ہی یہ طلب علم کا معاملہ ہے کہ جو فرض کفایہ علم ہے، تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، اپنے آپ کو مدرسے میں داخل کر دیا، جن علماء نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا، تو یہ لوگ پورے معاشرے کی طرف سے فرض کفایہ کے فریضے کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں برابر نہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کیا ہے اور جو لوگ اس کام میں اپنے آپ کو مصروف نہ کر سکے، دونوں کے مرتبے میں بہت فرق ہے، برابر نہیں ہو سکتے۔ جنہوں نے نماز جنازہ پڑھا اور جنہوں نے نہیں پڑھا، کیا دونوں ایک جیسے ہیں؟ بھائی جنہوں نے پڑھا ان کو ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ 1 قیرات اجر۔ جنہوں نے نہیں پڑھا انہوں نے گناہ تو نہیں ہے لیکن وہ ثواب سے محروم ہو گئے۔ تو ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کر دیا، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، تو وہ پورے معاشرے کی طرف سے احسان کے مستحق ہیں، شکریہ کے مستحق ہیں، اور اللہ نے بھی ان کے مقام اور درجے کو بہت بلند و بالا رکھا ہے۔ فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً سب کہیں گے نہیں جناب، جو علم کے لیے اپنے آپ کو مصروف کیا، جس نے علم حاصل کیا، اس کا مقام و مرتبہ بلند و بالا ہے۔ اور یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان والوں کے اور جن کو علم دیا گیا ان کے درجے بلند فرمائے گا۔ ایمان والوں کے بھی درجے بلند ہوں گے، لیکن جو علم والے ہیں، ایمان والے بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، ان کے درجے اللہ تعالیٰ اور مزید بلند فرمائے گا۔ تو اب وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری طرف سے یہ فرض کفایہ ادا کرنے کی مشن پہ لگے ہوئے ہیں، تو جو اس مشن میں ان کے ساتھ اس طور پر نہیں ہیں کہ وہ خود طالب علم بنتے یا خود عالم دین بنتے، تو اب ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے ان کا دست اور بازو بن جائیں، خود ان اداروں کو چلانے کے لیے اپنا وقت بھی دیں، اپنا مال بھی دیں، اور خود عالم نہیں بن سکے، خود حافظ نہیں بن سکے، تو اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک اولاد کو حافظ اور عالم دین ضرور بنائیں۔ اپنے بھائیوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے ان کی ذہن سازی کر کے کہ یہ کام چھوٹا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ اسلام کے بہت بڑے قلعے ہیں، اور دشمن کی سرحد پر پہرے داری کرنے کا کام کرنے والے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پہلے جب شہر بنائے جاتے تھے تو قلعے کی صورت میں اس کی تعمیر ہوتی تھی، تاکہ جب دشمن کی فوج آئے تو وہ ان بلند و بالا دیواروں سے ٹکرا کر پیچھے ہی رک جائیں، شہر کے اندر داخل نہ ہو سکیں، لوگوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔
تو آج جس زمانے میں ہم زندہ ہیں تو ایک تو اسلحے اور بارود کی برسات غزہ اور فلسطین میں ہو رہی ہے، وہ تو ایسی جنگ ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے، وہاں جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی سب کو دکھ رہا ہے۔ لیکن میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک وہ جنگ ہوتی ہے جو نظریے کی جنگ کہلاتی ہے، جو عقیدے کی جنگ کہلاتی ہے، اور یقین مانیے کہ یہ جنگ بھی اسی رفتار سے، اسی شدت سے، اسی طاقت سے دشمنوں کی طرف سے اسلام کے خلاف جاری و ساری ہے، جس طرح ہمیں غزہ اور فلسطین پر ان کے بارود برساتے ہوئے ہوائی جہاز نظر آتے ہیں، ان کے ٹینک نظر آتے ہیں، ان کی رائفلیں نظر آتی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اسی طرح کا اسلحہ آج نظریاتی طور پر اسلام کے خلاف بھی بھرپور طریقے سے استعمال ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ لوگ اسلام پر حملہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اور الحمدللہ آج آپ کو جو پاکستان میں اسلام کی فصل لہلہاتی نظر آتی ہے، تو اس میں ان علماء دین اور ان مدارس اسلامیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہمارے وہ شہر تھے کہ جو کبھی علم کا مرکز ہوا کرتے تھے۔ بخارا آپ نے نام سنا ہوگا، امام بخاری کا نام کون مسلمان نہیں جانتا، وہ وہیں سے تعلق رکھتے تھے۔ سمرقند کا نام کون نہیں جانتا۔ یہ جو آزاد ریاستیں جو رشیا سے ہوئیں، ازبکستان، قازقستان، ترکمانستان، چیچنیا، ان میں کئی ایسے ممالک ابھی بھی ہیں کہ جہاں پر داڑھی رکھنے پر پابندی ہے۔ بظاہر رشیا سے وہ آزاد ہو چکے ہیں، لیکن ان کے پٹھو آج بھی ان پر ہی مسلط ہے۔ اسلام بیزار، دین بیزار لوگ، وہ شہر جو کبھی اسلام کے مرکز ہوا کرتے تھے، آج وہاں داڑھی رکھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ قرآن کی تعلیم کھلے عام آپ نہیں دے سکتے۔ ہمارے دوست ہیں مفتی عمران شامی صاحب، وہ ابھی ترکی گئے ہوئے ہیں، تو وہاں ایک ادارہ میں وہاں ٹھہرے جو ازبکیوں کا ہے، ازبکستان والوں کا ہے، تو وہ بیچارے علم حاصل کرنے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر ترکی میں آتے ہیں تاکہ وہاں آ کر وہ علم دین حاصل کر سکیں، کہ اپنے ملک میں ان پر پابندیاں ہیں۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ کیونکہ وہاں کوئی مدارس اسلامیہ نہیں تھے۔ جب رشیا نے قبضہ جمایا، اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علماء کو قتل کروایا، ان کو شہید کیا، تاکہ جب علماء ہی نہیں ہوں گے تو دین کی تعلیم دینے والا کون ہوگا۔ مدارس پہ تالے لگا دیے، قرآن پڑھنے پر پابندی لگا دی، تو ظاہر ہے کہ علم سیکھنے سے آتا ہے، کوئی ماں کے پیٹ سے عالم پیدا نہیں ہوتا۔ تو جب کوئی سکھانے والا ہی نہیں ہوگا، جب کوئی جگہ ہی ایسی نہیں ہوگی کہ جہاں پر ان کو سکھایا جا سکے، تو آہستہ آہستہ وہ نسل تیار ہو گئی جو اسلام سے دور ہوتی چلی گئی۔ تو دشمنان اسلام کا منصوبہ یہی ہے کہ پاکستان کو بھی اسی انداز میں دین سے دور کر دیا جائے جس طرح ان ممالک میں انہوں نے علماء کو شہید کر کے، مدارس کو بند کر کے، اپنی مرضی کا لباس، اپنی مرضی کی ثقافت، اپنی مرضی کی معاشرت ان پر مسلط کر دی۔ آج بظاہر ان کے نام مسلمانوں والے ملیں گے آپ کو، محمد اوف، علی اوف، علی سے علی اوف بنا دیا،
محمد سے محمدوف بنا دیا، قادر عبد القادر سے قادروف، سنے ہوں گے نا آپ نے نام اس طرح کے. تو یہ کیا ہے؟ نام تو مسلمانوں والے دکھ رہے ہیں، لیکن نہ ان کا لباس مسلمانوں والا، نہ ان کا کردار مسلمانوں والا، نہ ان کے نظریات مسلمانوں والے، نہ ان کے شب و روز اسلام کے مطابق، کچھ بھی نہیں سوائے نام کے. تو دشمن آج بھی یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کو بھی اسی رنگ میں رنگ دیا جائے. اسی لیے آپ دیکھیں گے آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ کر کبھی مدارس کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اصل میں ان کو تکلیف علماء سے نہیں ہے، ان کو تکلیف اسلام سے ہے. لیکن اسلام کو براہ راست وہ گالی دیں گے، اسلام کو براہ راست برا کہیں گے تو لوگ بھڑک جائیں گے، دنگے پر اتر آئیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے. تو طریقہ یہی ہے کہ عوام کو علماء سے دور کر دو. جب عوام اور علماء کے درمیان جو مضبوط تعلق ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو پھر عوام تو کل انعام، مشہور محاورہ ہے کہ عوام جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، ان کو جہاں ہانکوں گے یہ وہیں ہانک کے چلے جائیں گے، ان کو جہاں لگاؤ گے یہ وہیں لگ جائیں گے. تو علماء ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو اگر اپنے رہنما پر بد اعتمادی آ جائے تو پھر اس قوم کا کیا حل ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے اس وقت یہ سب سے بڑا دجال ہے، سب سے بڑا فریبی ہے، سب سے بڑا بکاؤ ہے، سب سے بڑی رکھیل ہے، جو ذرا سی بات کو ایسا بنا کر پیش کرتا ہے گویا کہ اس ملک میں سب سے بڑا طوفان ان علماء نے پیدا کر رکھا ہے. آپ دیکھیں یہ مدارس عوام اہل سنت چلاتی ہے، یہاں کوئی گورنمنٹ پیسہ دیتی ہے؟ 1 روپیہ بھی دیتی ہے؟ کچھ نہیں. یہ جو اسکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں جو گورنمنٹ چلا رہی ہے، ان کی تنخواہیں کہاں سے جاتی ہیں؟ ان کی عمارتیں کس پیسوں سے بنی ہیں؟ ان کی لیب کن پیسوں سے تیار ہوئی ہے؟ ان کو جو مراعات ملتی ہے وہ کہاں سے دی جاتی ہیں؟ وہ ہمارے خون پسینے کے پیسوں سے ہوتا ہے، ہمارے ٹیکسوں سے ہوتا ہے. لیکن کوئی میڈیا کو فکر نہیں ہے کہ جناب ان اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے. اربوں خربوں کا بجٹ جو 1 سال کا ہے ان تعلیمی اداروں پہ لگ کر اس سے معاشرے کو مل کیا رہا ہے. کبھی میڈیا ٹاک آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ اس ملک کا تعلیمی نظام بہتر کیا جائے، سرکاری اسکولوں کا معاملہ بہتر کیا جائے، کالجوں کے اندر پڑھائی کی جائے، یونیورسٹیوں میں اسکالرز تیار کیے جائیں، سائنسدان تیار کیے جائیں. آپ کو کوئی ڈیبیٹ نہیں ملے گی. جہاں ہمارا اربوں خربوں خرچ ہو رہا ہے وہاں کوئی سوال نہیں، اور جہاں گورنمنٹ کا 1 روپیہ نہیں لگ رہا، کسی کی ذات سے 1 روپیہ نہیں لگ رہا، عوام خود اپنا پیسہ لگا کر ان مدارس کو چلا رہی ہے، اس کے بارے میں آئے دن آپ کو سوال اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے. او جی یہ بچے کیا کریں گے؟ ان بچوں کو جو پڑھ رہے ہیں ان کی بڑی تکلیف ہے. جو ملک میں لاکھوں بچے نہ اسکول جا رہے ہیں نہ مدرسے جا رہے ہیں، جو چور بن رہے ہیں، ڈاکو بن رہے ہیں، آوارہ بن رہے ہیں، منشیات کے کام میں لگے ہیں، منشیات فروشی کر رہے ہیں، منشیات استعمال کر رہے ہیں، ان کی فکر کسی کو نہیں. بھائی آپ کو تکلیف تو ان بچوں کی ہونی چاہیے، یہ تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں نا، دین پڑھ رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دین کا طالب علم کوئی چوریاں کرتا ہو، ڈکیتیاں مارتا ہو، کوئی موبائل چھینتا ہو جا کر، کوئی گھروں میں گھس کر ڈکیتیاں مارتا ہو؟ الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوتا. تو معاشرے کے جو اصل مسائل ہیں اس پہ کوئی بات نہیں کرے گا، لیکن آئے دن میڈیا کا سارا زور ان مدارس کے خلاف اٹھے گا.
ابھی جیسے لاہور میں مسئلہ آیا، وہ ایک عورت نے وہ لباس پہنا جس پر عربی زبان میں لفظ حلوہ کی کیلیگرافی کی گئی تھی. کیلیگرافی ہوتا ہے نا، جیسے یہ حسنت جمیع خصالی لکھا ہے، یہ لکھے نا چیز ہے، تو اس کو ذرا ڈیزائن بنا بنا کر جو کیا جاتا ہے وہ کیلیگرافی کہلاتی ہے. تو پہلے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایسا لباس پہننا کہ جس پر کوئی حروف لکھے ہوں، کوئی عبارت لکھی ہو، یہ مکروہ ہے، پہننا نہیں چاہیے. کیونکہ جتنے بھی حروف ہیں، حروف تہجی چاہے انگریزی کے ہوں، عربی کے ہوں اور کسی زبان کے ہوں، ان سب کی تعظیم ہے. ہر زبان کے جو حروف تہجی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی نے بطور وحی کے نازل فرمائے تھے. یہ ساری زبانیں جو ہیں یہ اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ اگر کچھ لکھا ہوا ہوگا تو اب بچے کو گود میں لیا، اس نے پیشاب کر دیا، اس پہ نجاست گر گئی، بے ادبیاں ہوں گی. تو اسی لیے علماء نے ایسی جائے نماز پر بھی نماز پڑھنے کو مکروہ لکھا جس پر کچھ لکھا ہوا. اسی لیے ہماری جائے نمازیں بالکل سادی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب اس عورت نے وہ لباس پہنا. اب کچھ لوگوں کو اس سے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ قرآن کی آیات پر مشتمل لباس ہے، کیونکہ آئے دن اس طرح کی حرکتیں تو ہو رہی ہیں قرآن کی بے حرمتی کے اعتبار سے. ابھی جو چیف جسٹس صاحب نے ہمارے فیصلہ دیا، اس قادیانی کو جو ضمانت دی، تو وہ یہی مسئلہ تو تھا اور کیا تھا کہ اس شخص نے قادیانی کی تفسیر جو ہے وہ شائع کی تھی، اور اس تفسیر میں اس خبیث نے وہ ترجمے کیے قرآن کی آیتوں کے، وہ مطلب بیان کیے جس سے مرزا دجال قادیانی کی نبوت کا دروازہ کھلے. اب ایک آدمی تو قرآن کی تفسیر سمجھ کر یہ سمجھے گا کسی مسلمان نے لکھی ہے، تو کسی مسلمان کے ہاتھ میں گئی، معاذ اللہ، اس کو پڑھ کر وہ گمراہ ہو گیا، دین اسلام کے راستے سے ہٹ گیا. تو قانوناً شرعاً ہر اعتبار سے وہ فیصلہ بالکل غلط تھا جو ہمارے چیف جسٹس صاحب نے دیا، جس پہ مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر جو ہمارے علماء ہیں ان سب نے اس کی بھرپور مذمت کی. تو جب اتنی اہم پوسٹ پہ بیٹھا ہوا شخص ایسی حرکتیں کرے، مسلمانوں میں ایسے انتشار کے معاملات پیدا کرنے کی کوشش کرے، تو عام آدمی کی تو گھومتی ہے. پھر وہ کہے گا کہ جب اتنے بڑے مقام پر بیٹھا ہوا ہے آدمی کو یہ سمجھ نہیں کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب کہاں ہوتا ہے، اس جگہ پر اس آیت کے پڑھنے کا کیا تعلق بنتا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کا اس مقام پر، اس فیصلے میں اس آیت کے لکھنے کا مطلب کیا ہے. لیکن جناب چونکہ وہ چیف جسٹس ہیں، اس ملک میں جو چیک اینڈ بیلنس کے لیے عدلیہ کا نظام قائم کیا، اس کے سب سے بڑے اوپر پوسٹ پہ یہ ہیں، تو جب سر ہی خراب ہو جائے تو جسم کا حال کیا ہوگا. اس میں بہت سی باتیں ہیں جو ہم نہیں کہہ رہے کہ جناب یورپی یونین سے ملاقاتیں کیوں ہوئی تھیں، اس ملاقات میں کیا باتیں ہوئی تھیں اور کیوں یہ فیصلہ آیا. تو پہلے تو اپنے گھر کی آپ خبر لیجئے. ہماری عدلیہ کا حال تو یہ ہے کہ تنخواہیں لینے میں، مراعات لینے میں دنیا کے جو 150 سے زیادہ ممالک ہیں ان میں ہم ٹاپ 10 کے اندر آتے ہیں. یعنی جو امریکہ کے ججوں کو تنخواہیں ملتی ہیں، مراعات ملتی ہیں، برطانیہ کے، فرانس کے، جرمنی کے، ہمارے یہ جج صاحبان
ان سے بھی اچھی تنخواہیں لیتے ہیں جو وہاں کے جج کو نہیں ملتی، وہاں کے جج کو وہ مراعاتیں نہیں ملتی جو یہاں کے ججوں کو ملتی ہیں. لیکن کارکردگی کا عالم کیا ہے کہ نیچے سے ہم 7ویں نمبر پر آتے ہیں. نیچے سے 7واں نمبر ہمارا ہے جناب. یعنی دنیا میں 6 ملک ایسے ہیں جن کا نظام ہم سے بھی گیا گزرا ہے. تو اندازہ لگائیے، یہ ہے ہمارا جوڈیشری سسٹم. وہ ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ وہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس طرح کسی مسجد میں بات نہیں کر رہے تھے، کسی عوام سے بات نہیں کر رہے تھے. وہ ان کی دانش میں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سوٹڈ بوٹڈ ٹائیوں والے، کوٹ پینٹ والے، صنعتکار، سیاستدان، بڑے بڑے جج، وکیل، وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اور چیف صاحب کو پتہ نہیں کیا سوجی، کہنے لگے بتاؤ اس جوڈیشری کے نظام پر کون کون مطمئن ہے. تو جو مطمئن ہے پلیز ریز یور ہینڈ، اپنا ہاتھ ذرا کھڑا کر کے بتائیے. پورے حال میں 600-700 لوگ موجود تھے، کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی ایک نے بھی نہیں اٹھایا. تو وہاں وہ یہ عوام نہیں تھی جو آپ لوگ ہیں، وہاں وہ تھے جو معاشرے کا ہمارے ایک ایلیٹ کلاس کہلاتی ہے. تو جن کے لیے ساری سہولتیں ہیں، جن کے لیے ساری آسائشیں ہیں، جن کے لیے پولیس بھی آگے پیچھے گھومتی ہے، وہ مطمئن نہیں ہے. تو ایک عام آدمی ہمارے اس ججوں سے، اس عدلیہ سے کیا توقع رکھے گا؟ اگر وہ کبھی آ جائیں عوام میں تو شاید کپڑے بھی بچا نہ سکیں. تو ایسا جب ہمارا نظام ہوگا تو اب وہاں کیا ہوا، لوگوں نے مجمع لگا لیا اس عورت کے گرد. چلو بھائی پولیس کی ایک افسر آئی، بچا کر لے گئی. تو پہلی بات تو یہ کہ اس عورت کو ایسا لباس یہاں پر پہننا نہیں چاہیے تھا. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے مطابق آپ کو اپنے لباس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. سکھوں کے گولڈن ٹیمپل پہ اگر کوئی انگریز بھی جائے گا تو ان کا ضابطہ یہ ہے کہ جی سر پہ رومال باندھ کر وہاں جائیں گے، ننگے سر وہ نہیں جانے دیتے. تو چاہے ملکہ برطانیہ ہی وہاں جائے گی تو سر پہ رومال باندھ کر جائے گی، وہ ویسے نہیں جانے دیں گے، ان کا مذہب ہے. تو جس معاشرے میں ہم ہیں، کیا ہمارے معاشرے میں اس طرح عربی لکھے ہوئے لباس پہنے جاتے ہیں؟ آپ نے دیکھیں گے؟ تو کیوں پہنا ایسا لباس؟ اب اس کے اوپر آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیجئے، آپ میڈیا کو دیکھ لیجئے، پتہ لگ رہا ہے پوری دنیا میں جناب سب سے بڑا مسئلہ یہی کھڑا ہو گیا. حالانکہ اس عورت کو نہ کسی نے مارا، صرف مجمع جمع ہوا تھا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کی بات کی گئی. تو یہ تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا. وہ جو افسر آئی تھی اس کی بات کو تسلیم کیا. کیا کسی ایک بندے نے بھی کوئی ایک پتھر مارا؟ کسی ایک بندے نے بھی کوئی تھپڑ مارا؟ کسی نے نہیں مارا. تو جب بچ کے نکل گئی وہاں سے، اب سارے لوگ اوہو یہ بڑے شدت پسند لوگ ہیں، بڑے جذباتی لوگ ہیں، بڑے یہ لوگ ہیں، کوسنا شروع. کیونکہ بات اسلام کی تھی. اچھا جی، یہ علماء نے ان کو سکھایا ہے. بھائی کس عالم نے سکھایا کہ لوگوں مجمع جمع کر کے تم لوگوں کو مارنا شروع کر دو؟ کس نے سکھایا آپ کو؟ کوئی نہیں سکھاتا. ہم تو ابھی بھی یہی کہتے ہیں کہ قانون اور انصاف کے لیے ان ججوں کا دروازہ کھٹکھٹاؤ. اگرچہ یہ ناانصافی کرتے ہیں لیکن ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے. ہم تو ابھی بھی یہی سکھاتے ہیں، یہی درس دیتے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کرا؟ اسلام کے خلاف اس کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. تو جناب یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ اچھا
اگر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ قرآن ہے یا عربی ہے تو اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا آئین تو یہ کہتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی تعلیم عام کی جائے گی، لوگوں کے لیے ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ تو کیا کبھی کسی جج نے اس پہ بھی سو موٹو نوٹس لیا؟ الیکشن کرانے کے لیے تو جناب پتھر پہ لکیر ہے، ہو گئے الیکشن جیسے بھی ہو گئے، اب سب کو چپکی لگی ہوئی ہے۔ اس وقت تو سب بڑھ چڑھ کے بول رہے تھے، اب وہ چیف جسٹس صاحب بھی خاموش بیٹھے ہیں، جی ہمارا کام نہیں ہے یہ، ہمارا کام الیکشن کے بس ڈیٹ دینا تھا۔ یہ وہ تھے شادی کی تاریخ دے دی، اب چاہے شادی میں دنگا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، ہونے دو، تاریخ دلوانا ہمارا کام تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اپنے گھر کی خبر لو بھائی پہلے۔ اگر اس معاشرے میں عربی لوگ نہیں جانتے تو قصور کس کا ہے؟ اگر اسکولوں میں عربی کی تعلیم نہیں دی جا رہی تو کیا کبھی پوچھا کسی جج نے بلا کر وزیر تعلیم کو کہ جب تمہارے آئین میں یہ لکھا ہے کہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دی جائے گی تو ان اسکولوں میں قرآن کی تعلیم کیوں نہیں ہوتی؟ تفسیر کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ کیوں ان کو نئی دین کی تعلیم نہیں دی جاتی؟ یہ مدرسے کھولنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ پیسہ ہمارا ادھر لگتا ہے اور یہاں ہم اپنا خون جگر پلا کر اس تعلیم کے نظام کو قائم کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، ان مدارس کی قدر کیجئے، ان علماء کی قدر کیجئے کہ جو اس پرفتن دور میں آج بھی پورے قد کے ساتھ کھڑے ہو کر ان لبرلز کا، سیکولرز کا، ان دنیا داروں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور ان علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کو بھی میرا سلام ہے جو آج کے دور میں بھی اپنے بچوں کو دین سیکھنے کے لیے مدارس اسلامیہ میں بھیجتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج کے دور میں دین پہ چلنا بہت دشوار ہوتا جا رہا ہے، اور میں نے کہا نا جیسے کہ ان لوگوں کی منزل وہی ازبکستان والی ہے کہ پاکستان کو ازبکستان بنایا جائے۔ اس کے لیے یہ کوئی حادثاتی طور پر معاملات نہیں ہوتے، یہ اچھڑے کا معاملہ بھی کوئی حادثاتی نہیں تھا، پوری پلاننگ ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو کیا یہ کوئی حادثاتی نہیں ہے کہ غلطی ہو گئی، یہ سب چیک کیا جاتا ہے کہ اب درجہ حرارت کہاں تک پہنچا۔ جیسے ایک مریض کا بخار بار بار تھرمامیٹر سے چیک کرتے ہیں نا، بھائی اب گولی دی تو اب دیکھو ذرا کتنا ٹیمپریچر ہے، اب دیکھو ذرا کتنا ٹیمپریچر ہے۔ تو ایسے ہی یہ چھوٹے چھوٹے واقعات کر کے ہمارے ایمانی لیول کو چیک کرتے ہیں کہ اب دیکھو ان میں ایمان کی کتنی حرارت رہ گئی، اب دیکھو کتنا دین کے لیے جذبہ رہ گیا، اب دیکھو ذرا ناموس رسالت کے لیے ان میں جان دینے کی فکر اور سوچ کہاں تک رہ گئی ہے۔ تو ہمیں بار بار چیک کیا جاتا ہے، اور جب ابھی دیکھتے ہیں کہ نہیں ابھی ذرا ڈوز ابھی اور تھوڑی دینی، پھر ان کی باقاعدہ میٹنگیں ہوتی ہیں، پھر یہ فیصلے کرتے ہیں اچھا اب حکمت عملی یوں بنانی چاہیے۔ پچھلے عرصے وہ مدرسہ ڈسکورس کے نام سے ایک فتنہ آیا تھا، مدارس کے نصاب کے اوپر جناب تبدیلی لی جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے۔ او بھائی کبھی یونیورسٹی کے نصاب پہ بھی جا کے غور کر لو، جہاں سے تم نے ڈگریاں لی وہ تو یونیورسٹی ہے، تو جاؤ پہلے اپنی یونیورسٹیوں کی اصلاح کرو، جاؤ پہلے اپنے کالجوں کی اصلاح کرو، جہاں پر منشیات، میں نہیں کہہ رہا، خود ان کے وزیر تعلیم کہتے ہیں، وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ ہماری بچیاں آئس کے نشے کی شکار ہو رہی ہیں اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر۔ تو جاؤ وہاں کی خبر لو پہلے، وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ان مدارس اسلامیہ کی نگرانی، اس کا تحفظ پہلے بھی عوام اہل سنت کرتی رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی عوام اہل سنت اس کے لیے کھڑے رہیں گے۔ تو میری آپ سے التجا ہے کہ ان مدارس کے ہاتھوں کو مضبوط کیجیے۔ آپ کے اپنے علاقے کا یہ ادارہ ہے، اس کو مضبوط کیجیے، اس کے لیے جو وسائل درکار ہوں خود اپنی خدمات پیش کیجیے۔ یقین مانیے جو 1 روپیہ آپ کا یہاں خرچ ہوگا، اس سے بڑھ کر اللہ کو کوئی اور روپیہ نہیں ہے۔ یہ اس کی رضا کے لیے ہو، اس کے نام کے لیے ہو، اس کے دین کے لیے ہو۔
تو اس سے بڑھ کر اللہ کو کوئی روپیہ پیارا نہیں۔ تو اس لیے اپنی حلال کمائی میں سے کوشش کیجئے کہ جب بھی آپ کا ماہانہ تنخواہ ہو یا ماہانہ آمدنی ہو، اس میں سے کچھ حصہ آپ دین کی خدمت کے لیے ان مدارس اسلامیہ کے لیے وقف کیجئے، خود جا کر پیش کیجئے۔ آج ہمارے علماء کو آپ کے دروازوں پہ نہیں جانا پڑے، آپ خود آ کر کہیں کہ جناب یہ پیسہ ہمارا قبول کر لیجئے، آپ کا بڑا احسان ہوگا۔ ہمیں یہ سوچ رکھنی چاہیے۔ یہاں کا ادارہ دیکھ کر طبیعت بڑی خوش ہوئی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، مزید عروج عطا فرمائے، اور یہاں پر ایک عالی شان ادارہ قائم ہو جس میں ہزاروں بچے عالم دین بن کر نکلیں، ہزاروں بچے یہاں سے حافظ قرآن بن کے نکلیں، اور ہزاروں بچے یہاں سر انشاءاللہ مفتی اسلام بن کر نکلیں۔ اور ایسے ہی جو خواتین کا ادارہ یہاں چل رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا کام ہے، کیونکہ ایک خاتون کو پڑھا دینا، ایک عورت کو پڑھا دینا، یہ نسل کو پڑھا دینا ہوتا ہے۔ اگر ماں خود پڑھی لکھی ہوگی، دین کو سمجھنے والی ہوگی، دین کے مسائل جاننے والی ہوگی، قرآن سے محبت کرنے والی ہوگی، تو وہی یہ ساری چیزیں آگے اپنی اولاد میں بھی منتقل کرے گی۔ تو اس کام کو بھی آگے مزید بڑھائیں، اور اس حوالے سے جو ہمارے مفتی فاروق صاحب ہیں جو یہاں کام کر رہے ہیں، اور جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید آسانیاں پیدا فرمائے، اور اس کام کو مزید آگے تک دور تک لے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔